کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا، اللہ کے نبی۔ پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا، ابو بکر۔ اب تیسرا راستے میں ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید، ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، کیسر اور کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ تو انہیں لباس بھی، بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور کوئی اب خادم رکھ لیں، اتنے غلام ہیں، کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح۔ 6 اصحاب عشرات المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا نہیں مانے گا، کہا نہیں، ہم انشاءاللہ منوائیں گے، ہم خود نہیں جاتے، ہم حضرت عائشہ کو بھیجتے اور حضرت حفصہ کو بھیجتے، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متکلم بنی حضرت عائشہ، کامر المومنین، آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کہو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں، نہ انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے اور لہر بہر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے، آپ کچھ نرمی کریں۔ وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہیں، غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، نرم کھانا کھائیں، نرم بستر استعمال کریں۔ اور عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ دیکھ رہی تھے، بے ابا گیا چھت نال، تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئی تو کہنے لگے، یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی، پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر فرمانے لگے، حفصہ تو گھر والی ہے نا، یہ بتا، کبھی اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ فرمانے لگے، صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے، کہ جی اللہم نعم۔ ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا، آکل کما یاکل العبد، کہ جی اللہم نعم۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اسے وہ خود دھوتے تھے، اور بعض اوقات وہ خشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آ جاتے، یا رسول اللہ الصلاۃ،
تو آپ کہتے ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی تمہیں یاد ہو، وہ کہنے لگی اللہم نعم، کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ کہا نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہا ایک ٹاٹ تھا، اس کو میں دوہرا کر کے بچھا دیتی تھی رات کو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک رات تو نے اس کی 4 تہیں لگا دی، تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، بس 2 کی 4 تہ لگا دی۔ کہا اس کو دوبارہ ویسے کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی نہیں کھائے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحق روحی باللہ، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جاؤں۔ جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی، تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی، اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناصح امین۔ اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر، فرمانے لگے جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی، تو انہوں نے عرض کی اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بعمر۔ واپس آئے، کہا ابا جان ابشر قد اذنت، اجازت ہو گئی۔ کہ بیٹا ممکن ہے میرے شرم نے کہا ہو جب میں مر جاؤں نا پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا۔ اس میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت۔
الذي بعد الموت.